السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں احباب سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ کر کے اپنی پریشانی کو بیان بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا حل کیا جائے گا۔ چلیے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا اسْتَدَلَّ الْكُوفِيُّونَ عَلَىٰ أَوْلَوِيَّةِ إِعْمَالِ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ شعر وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَىٰ لِأَدْنَىٰ مَعِيشَةٍ كفاني ولم أطلب قليل من المال حيث قالوا قد توجه الفعلان أعني كفاني ولم أطلب إلى اسم واحد وهو قليل من المال فاقتضى الأول رفعه بالفاعلية والثاني نصبه بالمفعولية وامرؤ القيس الذي هو أفصح شعراء العرب أعمل الأول فلو لم يكن إعمال الأول أولى لما اختاره إذ لا قائل بتساب الإعمالين فأجاب المصنف عن طرف البصريين وقال وقول امرئ القيس كفاني ولم أطلب قليل من المال ليس منه أي من باب التنازع لفساد المعنى على تقدير توجه كل من كفاني ولم أطلب إلى قليل من المال لاستلزامه عدم السعي لأدنى معيشة وانتفاء كفاية قليل من المال وثبوت طلبة المنافي لكل منهما إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کافیہ نے جو یہ کہا ہے وقول امرئ القیس کفانی ولم اطلب قلیل من المال، یہ صاحب کافیہ نے کہا لیسا منہ لفساد المعنی۔ یہ صاحب کافیہ نے لیسا منہ لفساد المعنی اس لیے کہا، در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ کوفیین نے فعل اول کو عمل دینا مختار اور اولا قرار دیا تھا، تو کوفیین نے فعل اول کے عمل دینے کو اولا قرار دیا تو اس کی اولویت پر استدلال کیا۔ امرؤ القیس جو شاعر ہے، جو اشعار و شعراء العرب کہلاتا ہے، اس کے ایک شعر سے انہوں نے استدلال کیا اور کہا کہ امرؤ القیس جیسا شاعر جب اس نے اس کے شعر کے اندر دو فعل اسم واحد کی طرف متوجہ ہوئے بئی طور کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنا معمول بنانا چاہ رہا ہے، تو امرؤ القیس جیسے شاعر نے فعل اول کو عمل دیا۔ اگر فعل اول کو عمل دینا اولا نہ ہوتا تو اتنا بڑا شاعر فعل اول کو عمل نہیں دیتا اور اس کو اختیار نہیں کرتا۔ اس لیے کوفیین نے امرؤ القیس کے شعر سے استدلال کر لیا اس بات پر کہ فعل اول کو عمل دینا اولا ہے۔ اب وہ شعر ہے کیا؟ تو شعر یہ ہے کہ شاعر نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَىٰ لِأَدْنَىٰ مَعِيشَةٍ کفانی ولم اطلب قلیل من المال ولو انما اسعى لادنی معیشت، اگر میں ادنا معیشت کے لیے، ادنا سے سامان زندگی کے لیے میں کوشش کرتا، کفانی تو مجھے کافی ہو جاتا، ولم اطلب قلیل من المال اور میں نے طلب نہیں کیا قلیل من المال تھوڑا سا مال۔ تو یہاں پر دیکھیے کفانی، ان لوگوں کا استدلال یہ کہ کفانی میں نون وقایا یا مفعول بھی ہی ہے تو فعل اول کفانی ہے اور دوسرا فعل جو ہے لم اطلب ہے۔ فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اور فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، جبکہ ان دونوں فعلوں کے بعد قلیل من المال ایک ہی اسم ہے تو دونوں فعل اس کو اپنا معمول بنانا چاہ رہے ہیں۔ کفانی چاہ رہا ہے کہ اس کو اپنا فاعل بنائے اور لم اطلب چاہ رہا ہے کہ اس کو اپنا مفعول بنائے، لیکن شاعر نے یہاں پر قلیل من المال یعنی رفع پڑھا، رفع دیا اسے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل اول کو عمل دے دیا، فاعل بنا دیا اسے فعل اول کا، اور لم اطلب کا جو مفعول ہے اس کو محذوف کر دیا۔
تو اب ایسی صورت میں اس شعر سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ فعل اول کو عمل دینا اولا ہے، کیونکہ افصح الشعراء جب فعل اول کو عمل دے رہا ہے تو وہ تو جب اولا ہوگا تبھی تو اس نے اس کو اختیار کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں۔ صاحب قافیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کوفیین کا یہ استدلال کرنا اس شعر سے درست نہیں ہے، اور یہ شعر یہ باب تنازع سے نہیں ہے، کیونکہ اگر باب تنازع سے مانیں گے تو شعر کا معنی فاسد ہو جائے گا۔ کیسے فاسد ہوگا اس کو انشاءاللہ ابھی ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے تھوڑا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا اسْتَدَلَّ الْكُوفِيُّونَ عَلَىٰ أَوْلَوِيَّةِ اعمال الفعل الاول، جب کوفیین نے استدلال کیا فعل اول کو عمل دینے کی اولویت پر بقول امرؤ القیس کے اس قول کی بنا پر، اس قول سے استدلال کیا۔ قول کیا ہے؟ شعر ہے اس کا کیا، وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَىٰ لِأَدْنَىٰ مَعِیشَةٍ، کہ اگر میں ادنا معیشت کے لیے کوشش کرتا، کفانی تو مجھے کافی ہو جاتا، ولم اطلب اور میں نے طلب نہیں کیا، قلیل من المال تھوڑا مال۔ تو یہاں پر حیث قالو کوفیین نے کہا قد توجہ الفعلان، اس شعر کے اندر دونوں فعل یعنی کفانی اور لم اطلب یہ دونوں فعل اسم واحد کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسم واحد کیا ہے؟ قلیل من المال، فاقتضى الاول رفعه بالفعلیہ، تو فعل اول یعنی کفانی نے تقاضا کیا کہ وہ قلیل من المال کو مرفوع بنائے، رفع دے فاعلیت کی وجہ سے، والثانی اور دوسرے فعل یعنی لم اطلب نے تقاضا کیا اس بات کا نصبہ کہ وہ اس کو منصوب کر دے بالمفعولیت، مفعولیت کی بنا پر۔ تو یہاں پر دونوں فعل متوجہ ہوئے۔ وہ امرؤ القیس نے کیا کیا کہ قلیل من المال کہا، یعنی کفانی کا فاعل بنا دیا، فعل اول کا فاعل بنا دیا، اس کو رفع دے دیا، جبکہ امرؤ القیس الذی هو افصح شعراء العرب، امرؤ القیس وہ شعراء عرب میں فصیح تر شاعر ہے، اعمل الاول اس نے فعل اول کو عمل دے دیا، فلو لم یکن اعمال الاول اولا، تو اگر فعل اول کو عمل دینا اولا نہ ہوتا لم اختارہ، تو یہ شاعر اس کو پسند نہیں کرتا۔ آگے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اذ لا قائل بتساوی الاعمالین، اس سے در حقیقت ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ کوئی اعتراض یہ کرے، کوئی یہ کہے کہ دیکھیے جب دونوں فعلوں کو دو فعل آئے اور دونوں میں سے ہر ایک اس کو اپنا معمول بنانا چاہ رہا ہے، تو دونوں فعلوں کو عمل دینا جب برابر تھا تو کسی ایک کو تو دینا ہی تھا، اس لیے امرؤ القیس نے فعل اول کو عمل دے دیا، تو اس سے اولویت پر استدلال کیا کرنا ہے؟ وہ تو دونوں میں سے کسی ایک کو دینا تھا تو ایک پر دے دیا۔ تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں یا کوفیین کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے، کیونکہ تساوی فعلین، تساوی اعمال کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، نہ بصریین قائل ہیں اور نہ ہی کوفیین، کیونکہ اختلاف وہ اولویت میں ہے۔ اس میں اختلاف ہے اولویت میں ہے، اور اولویت میں جب اختلاف ہے تساوی کا تو کوئی قائل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس فعل کو بھی عمل دیا جائے، فعل اول کو عمل دیا جائے تو اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ فعل اول کو عمل دینا اولا ہے، فعل ثانی کو اگر عمل دیتا شاعر تو اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا کہ فعل ثانی کو عمل دینا اولا ہے۔ یہاں پر تساوی اعمالین کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، اس لیے یہ شبہ کرنا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو تو دینا ہی تھا تو پہلے کو دے دیا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر پہلے کو اس نے عمل اسی لیے دیا ہے کہ پہلے کو عمل دینا اولا ہے۔ فرماتے ہیں اذ لا قائل بتساوی الاعمالین، کیونکہ تساوی اعمالین کا تو کوئی قائل ہی نہیں ہے۔ فاجاب المصنف عن طرف البصریین، تو یہ استدلال کوفیین نے کیا تو مصنف صاحب قافیہ نے بصریین کی طرف سے اس کا جواب دیا۔ وقال اور کہا جواب دیتے ہوئے وقول امرؤ القیس کفانی ولم اطلب قلیل من المال لیس منہ، کہ امرؤ القیس کا قول کفانی ولم اطلب قلیل من المال یہ باب تنازع سے نہیں ہے، لفساد المعنی، معنی کے فساد کی وجہ سے، کہ اگر باب تنازع سے مانیں گے تو معنی فاسد ہو جائے گا۔ تنازع کے باب سے مانیں گے تو تنازع کے باب سے مطلب یہ ہے کہ کفانی بھی متوجہ ہو اور لم اطلب بھی متوجہ ہو، دونوں فعل متوجہ ہوں قلیل من المال کی طرف، بین طور کے دونوں میں سے ہر ایک اپنا معمول قلیل من المال کو بنانا چاہے۔ تو اگر یہ باب تنازع سے مانیں گے یعنی دونوں کو متوجہ مانیں گے قلیل من المال کی طرف، تو یہ
قلیل من المال کی طرف متوجہ ماننا اور یہ تنازع ماننا، یہ معنی اس سے فاسد ہو جائے گا۔ معنی کیوں فاسد ہو جائے گا؟ کیونکہ شعر کا مقصد ہے کہ میں نے کوشش، شعر میں در حقیقت یہ شعر مستلزم ہو جائے گا ایسی صورت میں عدم سعی کو، یعنی ادنا معیشت کے لیے کوشش ہی نہیں کی، اس کے لیے مستلزم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی مستلزم ہو جائے گا کہ تھوڑا مال کافی نہیں ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مستلزم ہوگا اس بات کو بھی کہ اس نے طلب کیا ہو، اس نے ثبوت طلب کو بھی مستلزم ہو جائے گا، جو کہ ثبوت طلب یہ ادنا معیشت کی کوشش نہ کرنے کی منافی ہے، ایسے ہی قلیل من المال کے کافی نہ ہونے کے بھی منافی ہے۔ تو یہ چونکہ ان چیزوں کو مستلزم ہوگا اور یہ معنی فاسد ہوگا۔ کس طرح سے فاسد ہوگا وہ ابھی ہی صاحب شرح جامی وذالک لأن لو تجعل، یہاں سے صاحب شرح جامی بتا رہے ہیں، پہلے اس نے کا ترجمہ کر لیتے ہیں، استلزام بعد میں دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں من باب تنازع، باب تنازع نہیں ہوگا لفساد المعنی، معنی کے فساد کی وجہ سے، علی تقدیر توجہ کل من کفانی ولم اطلب الی قلیل من المال، اس تقدیر پر کہ کفانی اور لم اطلب دونوں میں سے ہر ایک متوجہ ہو قلیل من المال کی طرف، تو اس صورت میں معنی فاسد ہو جائے گا۔ کیوں فاسد ہو جائے گا؟ لاستلزام ہی عدم السعی، کیونکہ اگر تنازع جو ہوگا وہ مستلزم ہو جائے گا ادنا معیشت کے لیے سعی نہ کرنے کو، ایسے ہی وہ مستلزم ہو جائے گا انتفاع کفایت قلیل من المال، اس بات کو بھی مستلزم ہو جائے گا کہ قلیل من المال کا کافی نہ ہونا، یعنی کافی نہ ہونے کو بھی مستلزم ہو جائے گا کہ کل تھوڑا سا مال کافی نہیں ہوا اور کوشش بھی نہیں کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مستلزم ہوگا ثبوت طلبہ المنافی لکل منہما، اس کے طلب کے ثبوت کو کہ اس نے طلب بھی کیا، طلب کے ثبوت کو مستلزم ہوگا، جبکہ طلب کا ثبوت یہ منافی ہوگا ادنا معیشت کی کوشش نہ کرنے کے لیے بھی، نہ کرنے کا بھی منافی ہوگا، اور تھوڑے مال کے کافی نہ ہونے کے بھی منافی ہوگا۔ تو ان چیزوں کو وہ مستلزم ہو جائے گا اور اس سے معنی فاسد ہو جائے گا۔ کیسے معنی فاسد ہوگا؟ صاحب شرح جامی اس کا ضابطہ بتا کر بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وذالک، وہ استلزام عدم سعی کو مستلزم اور عدم کفایت قلیل من المال کو مستلزم، اور ثبوت طلب منافی کے مستلزم ہونا وہ اس وجہ سے ہے، اس طور سے ہوگا لأن لو تجعل بدخولها المثبت شرطا كان او جزاء معطوفا على او معطوفا على احدهما منفيا والمنفي من ذلك مثبتا فعلى هذا ينبغي ان يكون مفعول لم اطلب محذوفا۔ فرماتے ہیں کہ لفظ لو جو ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ لفظ لو جس لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کا مدخول جو بھی ہوتا ہے، چاہے وہ مدخول شرط ہو یا جزا ہو یا شرط و جزا پر کوئی معطوف ہو، تو لفظ لو مثبت کو منفی کر دیتا ہے اور منفی کو مثبت کر دیتا ہے۔ یہ ضابطہ ذہن میں رہے کہ لفظ لو جس پر داخل ہوتا ہے، اگر چاہے وہ شرط ہو یا جزا ہو یا ان پر کوئی معطوف ہو، اگر وہ مثبت ہے لو کا مدخول تو مثبت کو منفی کر دے گا اور منفی کو مثبت کر دے گا۔ یہ لفظ لو کا مفہوم اور معنی ہے۔ اب شعر کے اندر غور کر لیجئے، وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ، تو لو یہاں پر داخل ہوا اسعى لأدنى معیشت پر، کفانی ولم اطلب قلیل من المال پر۔ اب یہاں پر ذرا غور کر لیجئے، اسعى لأدنى معیشت یہ مثبت ہے، کفانی یہ بھی مثبت ہے، تو لو جس مثبت پر داخل ہوتا ہے اس کو منفی کر دیتا ہے، تو اسعى لأدنى معیشت کا معنی ہوگا، جب اس کو مثبت کو منفی کرے گا تو معنی ہوگا ادنا معیشت کے لیے کوشش نہیں کی۔ کفانی، تو کفانی بھی مثبت ہے، اس کو بھی منفی کر دے گا تو معنی ہوگا کہ مجھے کافی نہیں ہوا، ہے نا۔ اور آگے ہے ولم اطلب، تیسرا وہ منفی ہے، تو منفی ہے لم اطلب، اس کو مثبت کر دے گا تو معنی ہوگا اے طلب، تو میں نے طلب کیا،
یہی تو معنی ہوں گے. اب معنی سمجھ میں آ گیا کہ لو مثبت کو منفی کرتا ہے, منفی کو مثبت کرتا ہے. اب پورا معنی ہوگا لو انما اسعى لادنى معیشت, اگر میں ادنی معیشت کے لیے کوشش کرتا, یعنی میں نے کوشش نہیں کی ادنی معیشت کے لیے. کفانی تو مجھے کافی ہو جاتا ہے, یعنی ادنی تو وہ مجھے تھوڑا مال کافی نہیں ہوا, یہی تو معنی ہوگا نا, منفی کریں گے. تو میں اگر ادنی معیشت کے لیے کوشش کرتا, یعنی میں نے کوشش بھی نہیں کی اور مجھے تھوڑا مال کافی بھی نہیں ہوا. ولم اطلب, اور میں نے اسے طلب کیا. ارے یار جب طلب کیا تو ابھی اس سے پہلے کہہ رہا ہے کہ میں نے ادنی معیشت کے لیے کوشش نہیں کی, تو پھر اب آگے کہہ رہا ہے کہ میں نے طلب کیا, تو یہ طلب کرنا عدم سعی کے منافی ہے. ایسی تھوڑا مال مجھے کافی نہیں ہوا, یہ کہہ رہا ہے. جبکہ شاعر کا مقصود یہ ہے کہ میں مال کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا ہوں, بلکہ میں مجد اور بزرگی کو طلب کرتا ہوں. تو اور یہاں پر لازم آئے گا کہ میں نے تھوڑے سے مال کو طلب کیا, تو یہ بھی اس کے مقصود کے خلاف ہوگا. اس لیے شاعر کا مقصود ہی یہاں پر پلٹ جائے گا. اس لیے شعر کا معنی اگر اس کو باب تنازع سے مانیں گے تو شعر کا معنی فاسد ہو گیا. فرماتے فعلی ھذا ينبغي ان يكون مفعول لم اطلب محذوفا, لہذا جب معنی فاسد ہو جا رہا ہے تنازع کی صورت میں, لہذا اب اس صورت میں مناسب یہ ہوگا کہ لم اطلب کا مفعول محذوف ہو, یعنی قلیل من المال یہ کفانی کا فاعل ہے اور لم اطلب اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے, اور اس کا مفعول الگ ہے, وہ اس کا مفعول محذوف ہو. اصل عبارت ہوگی اے لم اطلب العز والمجد, اور لم اطلب یہ لو کے بعد میں ہے تو منفی ہے, تو منفی کو مثبت کر دے گا, تو معنی ہوگا میں نے عز و مجد کو طلب نہیں کیا. اگر میں عز و مجد کو طلب نہیں کرتا, یعنی میں نے عز و مجد کو طلب کیا, یہ معنی ہو جائے گا. بات سمجھ آئی؟ تو لم اطلب کا مفعول محذوف ہے, عز اور مجد بزرگی, کما یدل علیہ البیت المتأخر, جیسے کہ اس کے بعد والا شعر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لم اطلب کا مفعول عز و مجد وہ محذوف ہے. شاعر نے اس کے بعد کہا ہے ولکنما اسعى لمجد مؤصلی, لیکن میں پائیدار بزرگی کے لیے کوشش کرتا ہوں. یہ آگے شعر ہے لکنہ سے استدراک ہو گیا ہے. وقد یدرک المجد المؤصل امثالی, اور مجھ جیسے لوگ پائیدار بزرگی کو پا بھی لیتے ہیں. تو بعد والے شعر میں یہ موجود ہے کہ مجد مؤصل کو میں مؤصل کے لیے میں کوشش کرتا ہوں, مجد مؤصل اور پائیدار بزرگی کو میرے جیسے لوگ پا بھی لیے جاتے ہیں, پا بھی لیتے ہیں, حاصل بھی کر لیتے ہیں. اگر یہ معنی ہوگا کہ لم اطلب کا مفعول عز اور مجد وہ محذوف ہے, تو ایسی صورت میں شعر کا معنی درست ہو جائے گا. فرماتے وحینئذ یستقیم المعنی, ایسی صورت میں اب معنی درست ہو جائے گا. یعنی اب معنی ہوگا انا لا اسعى لادنی معیشت, لو جو ہے اسعى کو عدم سعی کے معنی میں کر دے گا, یعنی میں ادنی معیشت کے لیے کوشش نہیں کرتا ہوں, اور نہ ہی تھوڑا مال مجھے کافی ہوتا ہے. یہ معنی ہوگا ولا یکفینی قلیل من المال, نہ ہی تھوڑا مال مجھے کافی ہوتا ہے. ولکنی اطلب المجد الاصیل الثابت, لیکن میں کوشش جو کرتا ہوں وہ ثابت اور مستحکم بزرگی کے لیے, بزرگی کے طلب کرتا ہوں, بزرگی کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہوں اور اس کو طلب کرتا ہوں, اور مجھ جیسے لوگ بزرگی پا بھی لیتے. یہ معنی ہوگا. تو اب معنی بالکل درست ہے, جبکہ اس سے پہلے اگر باب تنازع سے اس کو مان رہے تھے تو معنی بالکل فاسد ہو جا رہا تھا, کیونکہ لو کے بنا پر اسعى عدم سعی کو عدم سعی کے معنی میں ہو جائے گا, کفا عدم کفایت کے معنی میں ہو جائے گا, اور لم اطلب طلب کے معنی میں ہو جائے گا, اور وہ بالکل ایک دوسرے کے منافی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ فرماتے ہیں اب معنی ہوگا انا لا اسعى لادنی معیشت, کہ میں ادنی معیشت کے لیے کوشش نہیں کرتا. ولا یکفینی قلیل من المال, اور تھوڑا مال مجھے کافی نہیں ہوتا ہے. یہ نفی کے ذریعے سے ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لو مثبت کو منفی کر دیتا ہے, اور پھر ہے لم اطلب تو وہ اس کو مثبت کے معنی میں کر دے گا, تو مثبت کے معنی میں کرے گا تو معنی ہوگا ولکنی اطلب المجد الاصیل, لیکن میں ثابت اور مستحکم بزرگی کو طلب کرتا ہوں. بات سمجھ آئی؟ واسعى له, اور اسی کے لیے میں کوشش کرتا ہوں.
اب یہ معنی ہوگا. تو باب تنازع کی صورت میں، باب تنازع سے ماننے کی صورت میں شعر کا مقصد، شاعر کا مقصد فوت ہو جائے گا، شعر کا معنی فاسد ہو جائے گا. اس لیے یہ باب تنازع سے ہے ہی نہیں، بلکہ قلیل من المال یہ کفانی کا فاعل ہے، اور لم اطلب یہ قلیل من المال کی طرف متوجہ نہیں، بلکہ لم اطلب کا مفعول محذوف ہے المجد، العز والمجد. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.